أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 میں ارشاد فرمایا، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ ہی وہ احسان جتاتے ہیں نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ ہی خوف ہوگا نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں صدقات و خیرات کے بارے میں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص بھی راہ خدا میں خرچ کرے گا تو ایک کے بدلے 700 پائے گا اور 700 کا ثواب اسے ملے گا۔ کل اس کی تفسیر میں نے بیان کی ہے اور میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ خلوص کے ساتھ جو شخص خرچ کرے گا تو کم سے کم 700 نیکیوں کا ثواب پائے گا ایک کے بدلے میں، اور پھر جیسا خلوص ہوگا، جیسی حاجت اور جیسی ضرورت ہوگی ویسے ہی اس کے ثواب میں اجر و اضافہ بھی ہوتا جائے گا۔ یہاں اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے ایک وعدہ فرمایا اپنے بندوں سے۔ وعدہ یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قیامت میں اور آخرت میں ان کو کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا کوئی رنج و غم نہیں ہوگا، اور یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو خوف سے یا رنج و غم سے محفوظ ہو۔ خوف بھی ہوتا ہے دنیا میں، رنج و غم بھی ہوتا ہے، اور یہاں تو پریشانیاں، مصیبتیں، مشقتیں اور طرح طرح کی تکلیفیں دنیا میں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں۔ کسی نہ کسی جہت سے اور کسی نہ کسی زاویے سے انسان ضرور پریشان ہوتا ہے اور اس کو طرح طرح کی فکر لاحق ہوتی ہے، اپنی صحت کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، جائیداد کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اس کو پریشانی ضرور ہوتی ہے، اور دنیا رنج و بلا کا نام ہے ہی، مگر اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کے لیے آخرت میں وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو کسی قسم کا رنج نہیں ہوگا، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، قیامت کے میدان میں بالخصوص۔ تو یہاں پر یہ تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مگر ساتھ میں شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے والے جب اللہ کے نام پر راہ خدا میں خرچ کریں تو خرچ کرنے کے بعد وہ احسان نہ جتائیں اور نہ ہی تکلیف پہنچائیں۔ اور آج ہمارے ہاں مسلم معاشرے میں جو لوگ بھی خرچ کرتے ہیں، صدقات و خیرات وغیرہ کرتے ہیں، چند کو چھوڑ دیں، اکثر لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، احسان جتانے کی بیماری میں اور تکلیف پہنچانے کی بیماری میں۔ احسان جتلانا یہ ہے کہ آپ نے کسی کو دیا، کسی پر خرچ کیا اور پھر لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کریں، میں نے ان کو دیا تھا، میں نے ان کی حاجت پوری کر دی تھی، یہ پریشان تھے اور میں نے ان کا مسئلہ حل کر دیا تھا، یہ ہے احسان جتلانا۔ اور تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ اس کو عار دلائے کہ تو پھٹیچر تھا، نکما تھا، بھوکا مر رہا تھا، میں نے تجھ کو دیا تھا، اس طرح ذلیل کرے لوگوں کے سامنے، عار دلائے، تو یہ ہے تکلیف پہنچانا۔ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے دے اور پھر نہ ہی وہ احسان جتلائے، نہ ہی وہ عار دلائے، تکلیف پہنچائے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے یہاں وعدہ فرمایا ہے لہم اجرہم عند ربہم، کہ ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس،
محفوظ ہے اور قیامت کے دن نہ ان کو خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ غزوہ تبوک میں جب تیاری کی گئی تو 30,000 سے زیادہ اسلامی لشکر تھا اور کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، نہ ہی سواری تھی، اور مدینہ منورہ سے کئی 100 کلومیٹر بہت دور جانا تھا عیسائیوں سے جنگ کرنے کے لیے، جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے لشکر تیار کر رہے تبوک میں۔ تو اب پہاڑی راستہ ہے، سخت گرمی ہے، جانور بھی نہیں کہ جن پر سوار ہو کر سواری کرے، کھانے پینے کا سامان نہیں، تو حضور نے چندہ فرمایا اور صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی کہ رائے خدا میں صدقہ کرو۔ اس وقت صحابہ کرام نے دل کھول کر صدقہ کیا، جن کے پاس جو کچھ بھی تھا۔ اور غزوہ تبوک ہی کے موقع پر حضرت صدیق اکبر نے گھر کا سب کچھ لا کر حضور کے قدموں میں ڈالا، حضرت عمر فاروق اعظم نے آدھا مال لا کر حضور کے قدموں میں ڈالا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضور کی بارگاہ میں 4,000 دینار لائے، کہا یا رسول اللہ میرے پاس 8,000 دینار تھے، 4,000 دینار میں نے گھر میں رکھے ہیں بیوی بچوں کے لیے، 4,000 دینار آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے تو حد ختم کر دی، انہوں نے 1,000 اونٹ رائے خدا میں صدقہ کیا، ایک دو نہیں، ایک 4 ویلر گاڑی کے برابر ایک اونٹ ہے آج کے زمانے میں۔ اور اونٹ ایسے تو اونٹ ملتے ہی نہیں ہیں، دکھتے ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں، بچپن میں ایک بار اونٹ دیکھا تھا میں نے اپنی نظروں کے سامنے۔ تو اونٹ کی قیمت جوڑ لیں، آج ایک اونٹ کتنا مہنگا ہوگا۔ اور اس زمانے میں اونٹوں کی اہمیت تھی، جس کے پاس جتنے اونٹ ہوتے تھے اتنا ہی بڑا مالدار اور سیٹھ مانا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی اتنے بڑے تاجر تھے کہ آپ نے 1,000 اونٹ دیے، اور تنہا اونٹ نہیں دیا، اونٹ کا سارا ضروری سامان جو اونٹ پر ہوتا ہے، اس کا پالان، اس کا کجاوا اور اس پر غلہ وغیرہ جو لادا جاتا ہے، سارا سامان 1,000 اونٹ کے ساتھ آپ نے عطا فرمایا تھا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اور اللہ نے تنبیہ کی، کیا میرے محبوب کے صحابہ غلاموں تم خرچ تو کر رہے ہو رائے خدا، مگر ہرگز خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلانا اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانا۔ یہ نہ کہنا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہم نے تم کو سواری دی تھی، یا ہم نے غلہ دیا تھا، یا ہم نے یہ دیا تھا، ہم نے وہ دیا تھا۔ تو یہاں پر بشارت ہے، بہت عظیم بشارت ہے، مگر بشارت کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہاں پر ایک شرط رکھی ہے، وہ شرط وہی ہے کہ خرچ کرنے والے احسان نہ جتلائیں اور نہ ہی تکلیف پہنچائیں۔ آج ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، عام حالات میں، نارمل حالات میں کوئی احسان نہیں جتلاتا ہے، مگر خرچ کرنے والا یہ امید رکھتا ہے کہ ہم نے اس پر خرچ کیا تو یہ بھی جو ہے کچھ دے ہم کو لا کر، یہ ہماری عزت کرے، ہماری تعظیم کرے، توقیر کرے، یا صحیح سے ملاقات کرے، یا ہمارے گھر پہ آتا رہے، ہم کو سلوٹ کرتا رہے چونکہ ہم نے اس کو دیا ہے، خرچ کیا ہے۔ تو یہ بھی احسان جتلانے کی ایک صورت ہے کہ آپ نے دیا ہے اللہ کے رضا کے لیے، یہ اس پر چاہت نہیں ہونی چاہیے کہ پھر یہ سلوٹ کرے، جب بھی مجھے دیکھے کھڑا ہو جائے، میری قدر کرے، 10 لوگوں میں تذکرہ کرے ہمارا۔ کچھ لوگ تو فقط اس بات پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو دیا، وہ کبھی میرا نام بھی نہیں لیتا ہے، دوستوں میں میرا ذکر نہیں کرتا کہ میں نے اس کو دیا۔ اور نیتاؤں میں، جو مسلم نیتا بالخصوص، یہ بیماری عام طور سے پائی جاتی ہے، وہ تو خرچ ہی اس لیے کرتے کہ ان کی شہرت ہو، اور جس کو دیا وہ 50 جگہ جا کے گائے ڈھنڈورا پیٹے کہ فلاں صاحب نے ہم کو یہ دیا، فلاں صاحب نے ہم کو وہ دیا۔ محبوب سبحانی آپ کا یہ اپنا ادارہ ہے، یہاں آپ بھی خرچ کرتے ہیں، بہت دیتے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں بہت سے حضرات دے کر بہت احسان جتلاتے ہیں۔ اگر ان کی مرضی کے مطابق مدرسے سے ان کو بچے نہیں مل پائے تو پھر وہ 10 جگہ جا کے گاتے ہیں کہ جناب میں نے دیا ادارے کو، میں 1 لاکھ 2 لاکھ چندہ دیتا ہوں، اور دیکھیے ہم کو بچے نہیں ملے، ہمارے باپ کا انتقال ہوا، عشاء کے بعد بچے نہیں ملے۔ یعنی ان کو ادارے کی تعلیم سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ پڑھائی کا وقت ہے یا کس سونے کا وقت ہے۔ جب ادارے میں ایک ٹائم بنا ہے کہ یہ ٹائم قرآن خوانی کا ہے عصر کی نماز کے بعد، تو لوگ آ کے زبردستی ضد کرتے، نہیں ہم کو عشاء بعد بچے چاہیے، ہم کو مغرب بعد بچے چاہیے، کوئی کہتا ہم کو 100 بچے چاہیے، چاہے وہ یہاں سے لے جانا پائے بچوں کو، دشواری ہو، پریشانی ہو، نہیں، ضد ہے۔ ہم 1 لاکھ دیتے تو ہم 100 بچے لے جائیں گے گھر میں، چاہے گھر میں بیٹھانے کی جگہ ان کے پاس نہ ہو۔ تو پھر وہ احسان جتلاتے ہیں مدرسے پر، مدرسے کے بچوں پر، مدرسے کے علماء پر۔ ایسے لوگوں کو ایک پھوٹی کوڑی خرچ کرنے کا بھی ثواب نہیں ملے گا، جو لوگ اس طرح جو ہے خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں۔
تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی خرچ کریں رائے خدا میں اللہ کے رضا کے لیے، اسی سے بدلہ چاہیں، وہی بدلہ دینے والا ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کو صحیح معنی میں بدلہ دینے والا نہیں ہے، حقیقی بدلہ دینے والا ہمارا رب ہے۔ اسی کی خوشنودی کے لیے، اسی کے رضا کے لیے ہم کو خرچ کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کو یہاں ترغیب دی کہ خرچ تو کرو دل کھول کر، مگر خرچ کرنے کے بعد کبھی بھی احسان نہیں جتلانا، اور جس پر خرچ کیا ہے اس کو ہرگز کبھی تکلیف نہیں پہنچانا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔